الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد، ہم نے سفر کے کچھ ضروری مسائل بیان کیے تھے. آج ہم انشاءاللہ نماز سفر سے متعلق کچھ اور ضروری مسائل بھی بیان کریں گے. سفر کی نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ جس جگہ آپ جا رہے ہو اس سفر کی مسافت کی نیت بھی کیا ہو. اگر آپ نے سفر کی مسافت کی نیت نہ کی ہو اور آپ سفر کی مقدار کا فاصلہ طے کریں تو آپ سفر کی نماز نہیں پڑھ سکتے. مثلا ایک شخص کوہاٹ سٹی سے جا رہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں درہ ادم خیل جاتا ہوں. وہ کوہاٹ سٹی سے روانہ ہوا اور درہ ادم خیل گیا. درہ ادم خیل جانے کے بعد اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے پشاور جانا ہے اور پشاور میں کچھ خریداری کرنا ہے. وہ درہ ادم خیل سے پشاور سٹی گیا. پشاور سٹی میں خرید و فروخت کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے مردان جانا ہے اور وہاں فلاں جگہ تعزیت کرنا ہے یا فلاں جگہ فلاں سے ملاقات کرنا ہے. اب بالفرض پشاور اور مردان کے درمیان 78 کلومیٹر کا فاصلہ نہیں ہے، تو یہ کوہاٹ سے گیا مردان تک، لیکن یہ سفر کی نماز نہیں پڑھے گا، پوری 4 رکعت پڑھے گا. کیوں؟ کیونکہ کوہاٹ سٹی سے جاتی ہوئی اس کی نیت پہ مردان جانے کی نہیں تھی، اس کی نیت درہ ادم خیل کی تھی. پھر درہ ادم خیل سے بھی اس نے بقدر مسافت جو شریعت نے جو مقدار مقرر کیا ہے 78 کلومیٹر، اتنے فاصلے کا ارادہ نہیں کیا ہے، پشاور تک جانے کا ارادہ کیا. اور پشاور سے بھی اس نے 78 کلومیٹر جانے کا ارادہ نہیں کیا ہے، کم فاصلے کا ارادہ کیا ہے. تو کوہاٹ سے درہ ادم خیل تک 78 کلومیٹر نہیں ہے، درہ ادم خیل سے پشاور تک نہیں ہے، پشاور سے مردان سٹی تک 78 کلومیٹر نہیں ہے. اب جب اس نے 78 کلومیٹر کے فاصلے کا نیت نہیں کیا ہے تو یہ سفر کی نماز نہیں پڑھے گا، بلکہ یہ اپنی پوری نماز پڑھے گا. یہ مسافر شمار نہیں ہوگا، یہ حالت سفر میں نہیں ہے، یہ اپنی پوری نماز پڑھے گا. ہاں، جب واپس وہ مردان سٹی سے کوہاٹ آ رہا، تو جب مردان سے وہ کوہاٹ آنے کی نیت کرتا ہے، تو کوہاٹ آ رہا ہے آلریڈی، وہ اس کا علاقہ کوہاٹ ہے تو وہ کوہاٹ کی نیت کرے گا. تو جب وہ کوہاٹ آ رہا ہے تو مردان سے کوہاٹ آنے تک 78 کلومیٹر ہے، تو یہ سفر کی نماز پڑھے گا. اگرچہ درمیان میں اس کا دوسری جگہ جانے کا بھی ارادہ ہے، مثلا وہ کہتا ہے پشاور پھر جانا ہے، وہاں سے سامان اٹھانا ہے یا وہاں خریداری کرنی ہے، پھر بالفرض میں نے درہ ادم خیل پھر جانا ہے، فلاں جگہ تعزیت کرنا ہے یا کچھ اور کام کرنا ہے، لیکن ہے آخر میں ارادہ کوہاٹ آنے کا، تو واپسی میں تو ضرور سفر کرے گا، سفر کی نماز پڑھے گا. لیکن جاتے ہوئے جب اس کی نیت ایک وقت میں سفر کی مقدار کی نہیں ہے تو وہ پوری نماز پڑھے گا، سفر کی نہیں. تو ادھر سے جاتے ہوئے کوہاٹ سے جاتے ہوئے تو پوری نماز، لیکن واپس مردان سے جب آتا ہے تو وہ سفر کی نماز پڑھے گا، قصر کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ نیت بھی پختہ ہو. کسی کا ارادہ ہو کوہاٹ سے وہ جا رہا ہے، دل میں ارادہ ہے کہ درہ ادم خیل جاتا ہوں، دیکھتا ہوں اگر فلاں سے بات ہو جائے، فلاں کہے کہ آ جاؤ تو پھر جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا. اب اس کا پختہ ارادہ نہیں ہے. اب وہ کوہاٹ سے درہ ادم خیل گیا، راستے میں یہ پوری نماز پڑھے گا. یہ مسافر نہیں ہے، پختہ ارادہ اس نے نہیں کیا ہے. درہ ادم خیل گیا تو درہ ادم خیل میں اس کے دل میں خیال آیا کہ چلو پشاور جاتا ہوں، اگر وہ چیز مجھے مل جائے، پشاور میں خریداری کرنی ہے، اگر وہ مل جائے تو پشاور میں خریدوں گا، نہیں ملا تو پھر ضلع مردان جاؤں گا، مردان سٹی سے خریدوں گا. اب پشاور گیا، پشاور میں اس کو وہ چیز نہیں ملا، پشاور سے وہ مردان جاتا ہے تو یہ سفر کی نماز نہیں پڑھے گا. کیوں؟ اس کا ایک وقت میں ایک جگہ جانے کا 78 کلومیٹر جانے کا پختہ نیت نہیں ہے. کوہاٹ سے آ رہا تھا تو نیت کچا تھا، درہ ادم خیل سے نیت کچا تھا، پشاور میں مردان کی نیت ہے لیکن پشاور سے مردان تک 78 کلومیٹر ہے نہیں. جب پشاور سے مردان تک 78 کلومیٹر نہیں ہے
تو یہ پوری نماز پڑھے گا، سفر کی نماز نہیں پڑھے گا۔ ہاں واپسی میں یہ پوری سفر کی نماز پڑھے گا، پوری نہیں پڑھے گا، کیونکہ جب وہ واپس آ رہا ہے تو واپس میں تو اس کی نیت آلریڈی یہ ہے کہ میں کوہاٹ جاؤں گا، اگرچہ وہ دوسری جگہوں پر بھی اس کا کام ہوگا، لیکن آخر میں تو وہ کوہاٹ آئے گا ہی جب وہ کوہاٹ کا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے، تبلیغی جماعت والے جاتے ہیں تو وہ کس حالت میں سفر کی نماز پڑھیں گے اور کس حالت میں پوری نماز پڑھیں گے؟ جب تبلیغی جماعت کسی جگہ جائے اور وہ سفر کی مقدار کے بقدر کا فاصلہ ہو اور نیت سفر کی مقدار کا فاصلہ ہو اور علاقہ بھی ایک ہو اور 15 دن سے زیادہ ہو، 15 دن سے زیادہ ہو تو پھر تو پوری نماز پڑھے گا، اور اگر 15 دن سے کم ہو تو پھر سفر کی نماز پڑھے گا۔ ایک جگہ وہ گیا، سفر کی مقدار کے بقدر فاصلہ ہے اور 15 دن سے کم تشکیل ہے تو سفر کی نماز پڑھے گا۔ سفر کی 15 دن سے زیادہ تشکیل ہے تو پوری نماز پڑھے گا۔ کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ 2 جگہوں کو تشکیل ہوتی ہے، 2 بستیوں کو تشکیل ہوتی ہے کہ آپ نے جانا ہے، ادھر بھی کام کرنا ہے، ادھر بھی کام کرنا ہے، فلاں جگہ بھی کام کرنا ہے، فلاں بھی کام کرنا ہے، تو پھر دیکھیں گے اگر بستی ایک ہے اور ایک بستی میں 15 دن سے زیادہ کا قیام ہے تو پوری نماز پڑھے گا، اگر ایک بستی میں 15 دن سے کم کا قیام ہے تو سفر کی نماز پڑھے گا۔ اب 2 بستیوں میں اس کی تشکیل ہوئی، 20 دن کی تشکیل ہوئی، تو 2 بستیوں میں جب 20 دن کی تشکیل ہے، 10 دن ایک بستی میں گزارنا ہے، 10 دن دوسری بستی میں، تو ایک بستی میں 15 دن سے کم ٹائم گزارتا ہے۔ جب ایک بستی میں 15 دن سے کم ٹائم گزارتا ہے تو سفر کی نماز پڑھے گا۔ تو بہرحال اگر تبلیغی جماعت میں جا رہا ہے، تشکیل ایسی ہے، سفر کے بقدر فاصلہ نہیں ہے، پھر تو پورے پڑے گا۔ سفر کے بقدر فاصلہ ہے تو پھر اگر ایک بستی کو تشکیل ہے اور 15 دن سے زیادہ ہے پھر بھی پوری نماز پڑھے گا، اور اگر ایک بستی کو تشکیل ہے اور 15 دن سے کم ہے پھر سفر کی نماز پڑھے گا۔ اس طرح اگر 2 بستیوں کو تشکیل ہے اور ایک بستی میں 15 دن سے کم ہے، تشکیل تو 2 بستیوں کو ہے، 15 دن سے زیادہ ہے، لیکن ایک بستی میں 15 دن سے کم ہے تو پھر سفر کی نماز پڑھے گا۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ ایک بستی ہے یا الگ الگ بستی ہے؟ اس کا تعلق عرف کے ساتھ ہے۔ عرف میں ایک علاقہ شمار ہوتا ہے، ایک ہے، عرف میں 2 علاقے شمار ہوتے ہیں تو 2 ہے۔ وہاں کے مقامی لوگ اس کو ایک علاقہ شمار کرتے ہیں تو 1 ہوگا، وہاں کے مقامی لوگ اس کو 2 الگ الگ علاقے شمار کرتے ہیں تو 2۔